اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بآواز بلند صلوات. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پارا چنار، شہدائے فلسطین، شہدائے ایران، شہدائے لاڑکانہ، شہدائے کوئٹہ کے بلندی درجات کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وقوقب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس. جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرما. دعا گاہوں کے خالق علم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میرے عزتدار بابا جان جناب بابا سید ضیاء عباس بخاری صاحب کا برادر زی وقار جناب سرکار علامہ عزادار حسین بلوچ صاحب کا پورے خانوادے کا یہ ذکر پاک کروانا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما. مالک ان کے رزق جان مال عزت بخت میں مزید اضافہ فرما. یہ عزاداری مالک ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما. ذکر پاک کا صدقہ جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائی علیم بذات صدور مالک تمام کے نیک دل حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. بہت ہی محترم و مکرم شخصیت ذاکر حسین ابن علی سید الذاکرین بابا سید وسیم شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. مالک ان کی زندگی دراز فرما. ان کی توفیقات خیر میں مالک مزید اضافہ فرما. جتنے بھی احباب اس کاروان کا حصہ ہیں مالک تمام کی نیک دل حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے وارث سے برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما. ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں. ایک باواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اجازت بات شروع کی جائے. بابا جی منظر بھائی سرکار بالکل 10 ربیع الاول اس مجلس اعظام میں حیثیت خادم عزاداران کی ہے
اور قبلہ کعبہ جناب مولانا سجاد صاحب ہوں، بابا سید وسیم عباس شیرازی صاحب، بھائی منتظر مہدی شیرازی صاحب، جتنے بھی مداح خان ہیں وبانی کی حیثیت سے یہاں پر نوکری پیش کرتے ہیں، میں بس اپنا نام ایسے تحریر کروانے کے لیے چند فکر قرآن سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مرشد سرکار، جتنے لمحے میں نے پڑھنا ہے وہ قرآن پڑھنا ہے اور آپ سے دعائیں حاصل کرنی ہے، کوئی سوزی نہیں کہ جن کے سہارے پہ پڑھ سکوں، اکیلا پڑھنے والا ہوں، میری سر کا نام علی ہے۔ سلامت رہے بابا جی، دعا فرمائیں گے سرکار۔ بالکل ابھی مجلس شروع ہونے والی ہے اور ابتدائی مجلس ہے، ٹھیک ہے نا سرکار؟ پوری ضمانت کے ساتھ جس ذکر میں آپ تشریف فرما ہیں، ضمانت کے ساتھ دیکھیں 2 مہینے اور مسلسل 10 دن ہو گئے، آج 10 ربیع الاول کے اس شب تک بابا جی 2 مہینے مسلسل 10 دن ہو گئے، صبح شام ہمارے بزرگ بچوں کی انگلی پکڑ کر، سنیے گا، سن کے پھر سمجھیے گا پھر بولیے گا، سرکار ہمارے بزرگ بابا جی بچوں کی انگلی تھام کے ایک مجلس سے دوسری مجلس میں، دوسری مجلس سے تیسری مجلس میں، پردہ دار چھوٹے چھوٹے ننھے سے عزاداروں کو اٹھا کے سرکار ایک مجلس سے دوسری مجلس، ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں پورے 2 مہینے 10 دن ہو گئے۔ شیعہ نے حیدر قرار کے جتنے بھی عزادار ہیں وہ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں بابا وسیم شاہ جی مصروف ہو کے دنیا کو یہ پیغام دیتے، آؤ ذکر کی جانب، کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ جیو صدا سلامت رہو، وہاں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، پچھلے سرداروں ہاتھ بلند ہونے چاہیے، اس اور تھوڑے قریب آ جاؤ۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ ساہیوال والو، آپ کائنات کے بابا جی کسی گوشے میں قبلہ چلے جائیں، کسی حصے میں چلے جائیں، نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی بابا جی کوئی مخالفت ہے۔ زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے، زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر آل محمد کا ہے۔ حالانکہ حیرانگی، پریشانی، گھبراہٹ بھائی قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، سب کے ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں، یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا۔ تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں بابا ضیاء جی وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں اصل بھائی ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، مجھے دیکھیے گا، ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی دعا چاہیے، دعا چاہیے۔ میں دعا حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے۔ اہلیان ساہیوال بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے پانے کی حیثیت ہے، نوکر کی حیثیت ہے، دعا لینے کے لیے فکرہ نوکر افتخار حسینی آپ کی جھولی میں نچھاور کر کے جانے لگا ہے۔ ارے بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے ہماری ہاشمی صاحب ہماری ان مجالس میں قبلہ ہوتے ہیں تو بابا جی پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر زمانے کو تکلیف کیسے؟ تو بس مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں احیان ساہیوال اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے کہ بلا ہماری ان مجالس میں آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کے قائم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف۔ جیو یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ بھائی جب کبھی جہاں کہیں، جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا، آواز کھولو، جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا اور جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین بادشاہ کا ذکر
ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جس کی چھت پہ غازی کا علم اور ہے مقروض ہے عباس کے علم کا، اور جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دے کے مر جانے والوں کو. سبحان اللہ. بیٹھ کے سنیے گا، بیٹھ کے سنیے گا، ہاتھ اونچے چاہو، عبادت کرو. ہے نبی بسم اللہ بسم اللہ. توجہ ہے سر. قبلہ بابا جی سرکار دعا فرما رہے ہیں بھائی جان. عزادار بھائی دعا سرکار. توجہ سرکار. بھائی جان دیکھیں اتنا سستا علی نہیں بھائی جان کہ لوگوں کی منتیں کرتے پھرے کہ تیرا بھلا ہو جائے، علی کو مان لے، تیرا بھلا ہو جائے گا، مان لے علی کی ولایت کو، تسلیم کر لے، تیرا بھلا ہو جائے گا. بستر ہم اپنے کندھے پہ رکھیں، پھر لوگوں کو دستک دے دے کے کہتے رہیں کہ مان لے مان لے مان لے، تیرا بھلا ہو جائے گا. اہلیان صاحبان اتنا سستا علی نہیں بلکہ اتنا مہنگا ہے آپ کا اور میرا مرشد علی. اللہ نے اس وقت تک اپنے حبیب محمد کو علی عطا نہیں کیا جب تک خود محمد نے جھولی پھیلا کے علی اللہ سے مانگا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچے چاہو، عبادت کرو. ہے نبی. اللہ اکبر. سرکار میں ایک خطبے کا ایک فقرہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اور پھر آپ سے دعائیں سمیٹ کے جانے لگا ہوں ضمانت کے ساتھ. سرکار مسجد کوفہ ہے، توجہ، تھوڑی سی مشکل گفتگو. قبلہ مسجد کوفہ، منبر اعظم. بابا جی علی شہنشاہ بھائی جان، علی شہنشاہ ممبر پہ تشریف فرما ہے. سنیے گا قبلہ عزادار صاحب، مالک بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، عزاداری نصیب ہو. علی شہنشاہ تشریف فرما ہے. علی شہنشاہ فرماتے ہیں شام والے، حجاز والے، مکہ والے، مدینہ والے، یثرب والے دل دھرنے کی جگہ نہیں. سب کو مخاطب ہو کے علی شہنشاہ نے ایک فقرہ کہا. کیا کہا؟ توجہ فرمایا، دنیا والو تم یہی سمجھتے ہو کہ میں علی فقط 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے بیت اللہ میں نازل ہوا. توجہ بھائی، توجہ، آواز کھولو بھائی. پہلے تو ٹھیک چلتا پیا ہے میرے خیال ہے سرکار. یا مائک چینج کر دو، یہ تھک گیا ہے صبح سے پڑھ رہا ہے نا یہ بھی، تو یہ اس کو چینج کر دیں، مجھے پتہ ہے اس کا. علی شہنشاہ فرماتے ہیں دنیا والوں تم یہی سمجھتے ہو کہ میں علی فقط 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے آیا. جو علی نے بات کی ہاشم صاحب وہ لوہے دل پر نقش کرنے کی ہے. شام والے، حجاز والے، مکہ والے، مدینہ والے علی شہنشاہ کے سامنے تشریف فرمایا. ساروں کو مخاطب ہو کے علی شہنشاہ نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لی القرات بعد القرات والرجات بعد الرجات، انا صاحب الرجات والقرات، انا صاحب سولات والنقوات وصاحب دولات عجیبات، انا قرن من حدید عبد اللہ، انا خر رسول اللہ، انا امین اللہ وخازنہ وعیب کسرہ وجہ میزانہ وصراطہ، انا اسماء اللہ الحسنى وامثال علیا وآیتہ الکبریٰ، انا الحاشر الی اللہ، انا اسکن اہل الجنت الجنہ واہل النار النار، ازوج اہل الجنت جنہ سخرت لاصحاب الرعد والبرق والظلم والانوار والریاح والجبال والبحار والنجوم والشمس والقمر. مجھے تو ایسی ہی باتیں آتی ہیں جو بندہ بول سکتا ہے اس کے لیے پڑھ رہا ہو. سرکار سلونی قبل ان تفقدونی. علی بادشاہ فرماتے دنیا والوں تم یہی سمجھتے ہو کہ میں علی فقط 13 رجب کو ارے محمد کا جانشین بن کے بیت اللہ میں نہیں. علی بادشاہ فرماتے ان لی القرات بعد القرات والرجعات بعد الرجعات، انا صاحب الرجعات والقرات. علی شہنشاہ فرماتے دنیا والوں ارے آدم سے لے کر اور محمد تک اور محمد سے لے کے قائم تک ہر دور میں شکلیں بدل بدل کے آنے والا میں علی ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کوئی جو علی کا فرمان سن سکتا ہو؟ ہر دور میں شکلیں بدل بدل کے آنے والا بولو میں. اللہ کے عجیب عجیب خزانوں کا خزانچی میں علی، اللہ کا چھپا ہوا راز میں علی. توجہ بھائی، اللہ کا چھپا ہوا راز میں علی ہو. انا کرن من حدید عبد اللہ انا آخر رسول اللہ. او دنیا والو تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم رسول کی جوتی چھپانے والے، میں رسول کا بھائی ہوں. عزادار بھائی مجھے نہیں خبر کہ کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے کعبے دل میں علی ہے، جو بندہ رزق نجف سے اور سانسیں کربلا سے لیتے ہوئے نوکر کا فکر وصول کرے. جس جملے کے لیے سارا خطبہ تلاوت کیا ہے وہ فکر آگے وہ آپ کے دلوں پہ نقش کرنا چاہ رہا ہو. علی بادشاہ وسیم شاہی صاحب علی شہنشاہ فرماتے ہیں اور دنیا والو یاد رکھو انا اسماء اللہ الحسنی. توجہ، کچے پکے میدے والے کو چھٹی ہے، اٹھ کے چلا جائے، کانوں میں یہ ڈالے. علی بادشاہ فرماتے ہیں انا کارن من حدید عبد اللہ انا آخر رسول اللہ انا اسماء اللہ الحسنی انا اسماء اللہ الحسنی انا اسماء اللہ الحسنی. اور دنیا والوں میں وہ علی ہوں جسے اللہ نے اپنے اسماء حسنی عطا کیے. پھر سوچ سمجھ، ارے جو علی اللہ کے نام کا مالک ہو سکتا ہے وہ تیری ٹوٹی پھوٹی نماز میں نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. صدا سلامت رہو. ختم ہو گئی بات. ممبر بھائی جان کے حوالے. منت ہے میری بابا جی، میں نے پہلے ہی وعدہ کیا کہ قرآن پڑھنا ہے. قبلہ منت ہے میری کہ راہبر پیشوا امام ہادی، عزت بھائی، راہبر پیشوا امام ہادی، بخشش کروانے والے، روز محشر شفاعت کرنے والے. توجہ، ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے کسی بل کی ضرورت نہ ہو. تھوڑا بولیے گا. جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، بابا جی دعا لینی ہے، سرکار اپنا گھر ہے، سرکار منوانے نہیں آیا. سر اٹھاؤ. ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے ہمیں کسی بل کی ضرورت نہ ہو. ہادی راہبر پیشوا ایسا ہونا چاہیے. بابا ضیاء شاہ جی وہ کسی ایم این اے ایم پی اے کا محتاج نہ ہو، کسی وزیر کا محتاج نہ ہو، کسی پارلیمنٹ کا محتاج نہ ہو، کسی اسمبلی کا محتاج نہ ہو، کسی کے دستخط کا محتاج نہ ہو، کسی ہاؤس کا محتاج نہ ہو. اور یہی تو وجہ ہے ہم شیعوں نے، حیدر کرار نے ان بادشاہوں کو اپنا ہادی مانا ہے. ہمارے امام، ہمارے ہادی نہ کسی ایم این اے کے محتاج ہے، نہ کسی ایم پی اے کے محتاج ہے، نہ کسی وزیر کے محتاج ہے، نہ کسی مشیر کے محتاج ہے، نہ ہی کسی پارلیمنٹ کے محتاج ہے. سوال کرو اہلیان صاحبان کہ ہمارے ہادی رہبر کون ہے؟ ہمارے ہادی وہ ہے جو بولے تو قرآن. بیدار ہونا بالکل قریب آ گیا ہو. قبلہ نذیر ہاشمی صاحب، ہمارے ہادی وہ ہے جو بولے تو قرآن. ہمارے ہادی وہ ہے جو کروٹ بدلے تو قرآن. ہمارے ہادی وہ ہے جو اللہ کی رضا ہے خریدے تو قرآن. ہمارے ہادی وہ ہے جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن. ہمارے ہادی وہ ہے جو انگور کی زکات میں باوجی دے تو قرآن. ہمارے ہادی وہ ہے جو روٹیاں خیرات میں دے تو قرآن. ہمارے ہادی ہے کون؟ ہمارے ہادی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. جو بندہ قرآن سن سکتا ہے، جو بندہ بول سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. بابا وسیم شیرازی صاحب سے لے کے آخری حلالی موالی تھا جس کے کعبہ دل میں لیا نوکر کے فکر وصول کرو. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر
القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اٹھاؤ نوکر کے فکر وصول کرو. فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے جن کے بارے میں عزادار بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونطعم الطعام وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے ارے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہے توجہ اللہ قرآن میں کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر حسین بن کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر شبیر بن کے قصیدہ حسین پڑھ رہا ہے. فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور کائنات کا مشکل کشا شیعوں کا پیر ہمارا امام وہ ہے جس کی ولایت کا بل اللہ نے خود پیش کیا. بیدار ہونا نتیجے کے قریب ہو. جس کی ولایت کا بل اللہ نے خود پیش کیا پارلیمنٹ پہ بابا جی رسالت میں پاس کیا. نبیوں کے سلطان نے اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹ رسالت بنایا. اس رسول کو روکا جسے کہتا ہے حبیب اپنی عبادت کو کم کر مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے. اس رسول کو روکا جسے کہتا ہے اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا. اس رسول کو کڑکتی دھوپ میں روکا جسے کبھی طٰہٰ کہتا ہے جسے کبھی یاسین کہتا ہے جسے کبھی مزمل کہتا ہے. اسی رسول کو روک کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. اللہ کی طرف سے ہے کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے وارننگ دے کے کہا وان لم تفعل اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا فما بلغت رسالۃ گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. سوچ سمجھ اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر جیو یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے. ہاتھ اونچے جاؤ